رات کے 11 بج رہے تھے مگر امارا اپنا لیپ ٹاپ گود میں رکھے گوگل سرچ میں مصروف تھی۔ وہ اس شہر کے اسامہ نام کے اشخاص کے ایڈریسز اور فون نمبر پر سرچ کر رہی تھی۔ اس نے ان ناموں کی اسپریڈ شیٹ پر ایڈریسز اور فون نمبرز کے ساتھ ایک لسٹ تیار کی۔ امارا بس کرو، بہت رات ہو گئی ہے، اب سو جاؤ، دوسرے کمرے سے اس کی والدہ بار بار کہہ رہی تھیں۔ امارا نے دوسری بار بلند آواز میں کہا، امی جان بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے۔ امارا کی تیاری کردہ لسٹ میں ریٹائرڈ میجر اسامہ کا نام اور ساتھ ایڈریس کی جگہ رینجرز مارشل آرٹ کلب کا نام تھا۔ لسٹ بنانے کے بعد امارا نے اسے سیو کیا اور پھر لیپ ٹاپ بند کر کے کمرے کی لائٹ بھی آف کر دی اور ٹیبل لیمپ جلا لیا۔ وہ بستر پر لیٹ تو گئی مگر اس کے ذہن میں سوچوں کا تانتا سا بندھ گیا۔ وہ اپنے ذہن کو جھٹک کر سیدھا لیٹ گئی اور چھت کی طرف آنکھیں ٹکا دیں۔ یا اللہ، کب صبح ہوگی؟ آج کی رات تو بہت مشکل سے گزرے گی۔ ساحل کو اپنے ساتھ پک اپ کر لوں گی، وہ میری خاصی مدد کر سکتا ہے۔ نصف رات کے بعد ہی اسے نیند آئی۔ صبح امارا کلینک کے لیے وقت سے پہلے ہی تیار ہو گئی۔ رابعہ امارا کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے حیرت سے امارا کی طرف دیکھا۔ آج تو بہت جلدی تیار ہو گئی، اور یہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ رابعہ نے امارا سے پوچھا، جو بیڈ کے کشن ادھر ادھر پھینک رہی تھی۔ مجھے میرا سیل نہیں مل رہا، امارا نے تذبذب سی کیفیت میں کہا۔ اوہ، اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں اپنے موبائل سے بیل دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر رابعہ وہاں سے چلی گئی۔ اس نے امارا کے موبائل پر بیل دی تو رنگ ٹون کی آواز بیڈ کے نیچے سے آئی۔ امارا نے بیڈ کے نیچے سے بمشکل اپنا سیل نکالا۔ رابعہ کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہارا بھی کوئی حل نہیں؟ اپنی چیزیں تو ٹھکانے سے رکھا کرو۔ امارا نے ماں کی بات پر کان دھرے بغیر اپنا موبائل ہینڈ بیگ میں رکھا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو امارا؟ ابھی تو میں نے ناشتہ بھی تیار نہیں کیا، رابعہ نے جاتی ہوئی امارا کو روک کر کہا۔ امارا نے ماں کا ہاتھ تھاما۔ مما، آج میں آفس میں ہی ناشتہ کر لوں گی، مجھے جلدی جانا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ یہ کہہ کر امارا تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کی تو اسے ساحل کا خیال آیا۔ ایک بار اسامہ کا پتہ چل جائے، ابھی ساحل کو لے کر نہیں جاتی، جب ضرورت ہوگی تو اس سے رابطہ کر لوں گی۔ اس نے پہلا گیئر لگایا اور گاڑی پورچ سے باہر نکال لی۔ کلینک پہنچ کر اس نے امبر کو فون کر کے بلایا اور باقی اسٹاف کو بھی جلدی آنے کی ہدایت کر دی۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور آفس ورڈ ایکسل کی مطلوبہ اسپریڈ شیٹ اوپن کی۔ اسامہ نام کے افراد کے موبائل نمبرز اور ایڈریسز کی لسٹ ڈیسک ٹاپ پر رکھ دی۔ وہ اپنے موبائل سے یکے بعد دیگر تمام نمبرز پر کانٹیکٹ کرنے لگی۔ بہت سے نمبرز نے رابطہ نہیں کیا، کسی کا موبائل آف تھا، کسی کی بیٹری اور کہیں نیٹ ورک پرابلم۔ 3 اشخاص سے رابطہ ہوا جن کی عمر 50 سے اوپر تھی۔ امبر بھی آ چکی تھی اور اسٹاف کے ممبرز بھی پہنچ چکے تھے۔ امارا 2 گھنٹے تک موبائل سے رابطہ کرنے میں مصروف رہی مگر اسے اپنا مطلوبہ نمبر نہیں ملا۔ وہ اکتا گئی۔ اس نے اپنا موبائل امبر کو دیا۔ تم یہ نمبر ملاؤ، میرا تو سر درد کرنے لگا ہے۔ امبر نے نمبر ملایا تو ایک شخص نے کال اٹینڈ کی۔ جی میں اسامہ ہوں، آپ کون؟ امبر نے موبائل امارا کو دے دیا۔ السلام علیکم، امارا نے کہا۔ وعلیکم السلام، شخص نے جواب دیا۔ آپ کو ہم نے زحمت دی، ہمیں دراصل ایک شخص کی تلاش ہے جس کا نام اسامہ ہے۔ اس کی عمر 35 یا 36 سال کے لگ بھگ ہے، اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے۔ ابھی امارا اپنی بات پوری بھی نہیں کر پائی تھی کہ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا، آپ نے غلط نمبر پر فون کیا ہے، کیونکہ میرے تو دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور دونوں کان بھی نہیں ہیں۔ اسٹوپڈ، بدتمیز، امارا نے موبائل میں سور دے مارا۔ موبائل پر غصہ کیوں نکال رہی ہو؟ امبر نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ ٹیلی فون کی بیل بجی تو امبر نے فون ریسیو کیا۔ تم ایسا کرو کہ ان کی ہسٹری فائل تیار کرو، میں ڈاکٹر صاحبہ کو بتاتی ہوں۔ فون رکھنے کے بعد امبر امارا سے مخاطب ہوئی، باہر 2 مریض آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم باہر جا کے دونوں پیشنٹس کی ہسٹری فائل لے آؤ، پھر انہیں باری باری اندر بلا لینا۔ یہ کہہ کر امارا اپنا لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرنے لگی۔ پیشنٹ چیک کرنے کے بعد امارا ایک بار پھر اپنا لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گئی اور اسامہ نام کے اشخاص کا موبائل نمبر اور ایڈریسز چیک کرنے لگی۔ اس نے 3 نمبرز اور ڈائل کیے مگر مایوسی ہوئی۔ اسی دوران 2 مریض اور آ گئے۔ امارا اپنے کام کے ساتھ ساتھ مریضوں کو بھی چیک کرتی رہی۔ دوپہر کے 3 بج گئے۔ امارا کافی تھک چکی تھی۔ اس نے نکاہت سے کرسی سے پشت لگائے ہوئے امبر سے پوچھا، اور تو کوئی مریض نہیں ہے باہر؟ امبر بھی سکون سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مریض تو کوئی نہیں ہے مگر کچھ دیر تک مجھے کھانا نہیں ملا تو میں مریضہ بن جاؤں گی۔ تمہیں تو کچھ ہوش نہیں ہے؟ کیوں، آج کیا بات ہے؟ کیا اپنا لنچ بھول آئے ہو؟ امارا نے پوچھا۔ امبر نے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی سے لپیٹتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ آج بھول آئی ہوں؟ امارا الرٹ ہو کے بیٹھ گئی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میں آج لنچ نہیں لائی؟
امارہ نے فون کر کے باہر سے ملازم کو بلایا۔ ملازم اس کے آفس میں داخل ہوا۔ جی میڈم۔ امارہ نے اس سے کچھ کھانے کے لیے منگوایا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ملازم 2 بریانی کی پلیٹیں اور رائتہ لے آیا۔ ایک شہر میں ایک شخص کو ڈھونڈنا اتنا سہل نہیں جانا جتنا تم سمجھ رہی ہو، امبر نے چاولوں کو لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ان کانٹیکٹ میں سے کوئی تو نمبر اس کا ہوگا، ابھی میں نے سارے نمبر چیک نہیں کیے۔ انشاءاللہ رابطہ ہو جائے گا۔ امبر نے تمسخرانہ انداز میں امارہ کی طرف دیکھا۔ جو شخص ساحل کو ملا وہ انسان ہی تھا یا؟ امارہ نے گھور کر امبر کی طرف دیکھا۔ فضول میں میرا دماغ مت خراب کرو، میرا سارا غصہ تم پر نکال دینا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی کرنا ہے کھانا ٹھیک طرح سے کھا لو پھر کرنا، امبر نے کہا۔ امارہ کا لیپ ٹاپ آن نہیں تھا، اسامہ نام کے اشخاص کے لیے سامنے ڈیسک ٹاپ پر تھی۔ امارہ نے لنچ سے فارغ ہوتے ہی ایک PTCL کا نمبر ملایا جو رینجرز کلب کے چیف مینیجر اسامہ کا تھا۔ کلب کے اسٹوڈنٹس نے کال ریسیو کی۔ جی ہمارے چیف میجر اسامہ ہیں۔ جی آپ کی معلومات درست ہیں، ان کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ آپ مجھے ذرا سمجھا دیں کہ یہ کلب کدھر ہے، امارہ نے کہا۔ اسٹوڈنٹ نے امارہ کو کلب کا ایڈریس سمجھایا۔ آپ کے چیف اس وقت کلب میں موجود ہیں، امارہ نے پوچھا۔ جی نہیں، اس وقت وہ باہر گئے ہیں، شام کو 5 بجے وہ کلب میں ہی ہوں گے کیونکہ شام کو ہمارا کمپٹیشن ہے، اسٹوڈنٹ نے بتایا۔ آپ مجھے ان کا موبائل نمبر دے سکتے ہیں، امارہ نے پوچھا۔ سوری میڈم، ہم ان کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی ان کا موبائل نمبر نہیں دے سکتے، اسٹوڈنٹ نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ، یہ کہہ کر امارہ نے فون بند کر دیا۔ امبر نے جلدی سے پوچھا، کیا بات بن گئی؟ ایک امید نے امارہ کے لہجے میں تازگی بھر دی۔ لگتا ہے کہ بات بن جائے گی، خدا کے فضل سے ہماری مایوسی نہیں ہوگی، میں چلوں گی تمہارے ساتھ، امبر نے کہا۔ امارہ نے نفی میں انداز میں ہاتھ ہلایا۔ نہیں، میں وہاں اکیلی جاؤں گی، جب تمہاری ضرورت ہوگی تو بتا دوں گی، امبر نے کھانے کے برتن سمیٹے اور اٹھا کے آفس سے باہر لے گئی۔ امبر واپس آئی تو میز پر بکھری ہوئی فائل سمیٹنے لگی۔ امارہ بھی اس کی مدد کرنے لگی اور فائلز اٹھا کے بک شیلف میں رکھنے لگی۔ 5:30 بجے کے قریب امارہ نے رینجرز کلب کے قریب گاڑی پارک کی۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھی۔ اس نے لیمن کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ بلو جینز پہن رکھی تھی۔ اس نے اپنے براؤن گلاسز اپنے سر کی طرف ٹکا لیے۔ وہ گیٹ کیپر سے مخاطب ہوئی، اسامہ صاحب ہیں اندر؟ جی سر، اندر موجود ہیں، مگر اس وقت آپ اندر نہیں جا سکتی کیونکہ 2 ٹیموں کے درمیان کمپٹیشن چل رہا ہے، اس وقت وہ بہت مصروف ہیں، چوکیدار نے معذرت سے کہا۔ امارہ نے اپنے ہینڈ بیگ سے اپنا کارڈ نکالا اور چوکیدار کی طرف بڑھایا۔ تم یہ کارڈ سر کو دکھاؤ اور بتاؤ کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں، یہ کہہ کر چوکیدار نے امارہ کے ہاتھ سے کارڈ لے لیا اور اسامہ کے پاس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا۔ آپ اندر جائیں، اس نے امارہ سے کہا۔ امارہ گیٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ آپ میرے ساتھ آئیں، چوکیدار نے کہا۔ امارہ چوکیدار کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ گیٹ کے قریب سے ہی سامنے گراؤنڈ میں فنکشن کا نظارہ دکھائی دے رہا تھا۔ گراؤنڈ میں 2 ٹیموں کے درمیان مقابلہ جاری تھا۔ ٹیموں کے چیف اپنی کرسیوں پر بڑا جمان۔ چوکیدار امارہ کو جم ہال میں لے گیا۔ آپ یہاں بیٹھیں، اسامہ صاحب تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، چوکیدار نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ امارہ بلیک کلر کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ صوفہ 7 سیٹر تھا۔ جم کا یہ حصہ آفس کی طرح ہی ڈیزائن کیا گیا تھا، جس کا دوسرا حصہ ایک وسیع ہال پر مشتمل تھا جس میں ایکسرسائز کی مشینیں نصب تھیں۔ امارہ کو اس قدر بڑے ہال میں اس طرح تنہا بیٹھنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ شاید مجھے آج یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اس نے خود کلامی کی۔ وہ کافی دیر بیٹھی رہی۔ اسامہ کا تقریب سے نکلنا مشکل تھا۔ امارہ نے ٹیبل سے کچھ میگزین اٹھائے اور پڑھنے لگی۔ اس کا خاصا دھیان بدل گیا۔ وہ مطالعہ میں اس قدر مگن ہو گئی کہ اسے علم ہی نہ ہوا کہ کوئی اس کے قریب کھڑا ہے۔ کسی کے گھنگورنے کی آواز سے اس نے چونک کر اوپر دیکھا تو ایک دراز قد اور چوڑی قامت والا خوبرو جوان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی تو رسالے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ وہ جھک کر رسالے اٹھانے لگی۔ وہ جوان بھی جھک کے اس کی مدد کرنے لگا۔ امارہ نے دیکھا کہ وہ ایک ہاتھ سے اس کی مدد کر رہا ہے، اس کا دوسرا ہاتھ نہیں ہے۔ امارہ نے رسالے سمیٹ کر میز پر رکھ دیے۔ میں اسامہ ہوں، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اسامہ نے صوفے پر بڑا جمان ہوتے ہوئے کہا۔ امارہ نے مسکراتے ہوئے اسامہ کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو اپنا کارڈ بھیج چکی ہوں۔ اسامہ نے اپنائیت سے بھرپور نظروں سے امارہ کی طرف دیکھا۔ اگر آپ مجھے اپنا کارڈ نہ بھی بھیجتی تو بھی آپ کو دیکھ کر میں بتا دیتا کہ آپ امارہ ہیں، سائیکریٹسٹ اور ایکسورسسٹ، لیکن اتنی بہادر نہیں ہیں جتنی باتیں کرتی ہیں۔ آپ کیا آنکھوں سے ذہن پڑھنے کا علم جانتے ہیں؟ امارہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہی سمجھ لیں، کیونکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتی ہیں۔ اسامہ ابھی اپنی بات پوری نہیں کر پایا تھا کہ ملازم ٹی ٹرالی میں چائے اور فاسٹ فوڈز لے آیا۔ اسامہ نے چائے بنائی اور امارہ کو پیش کی۔ کیا جانتے ہیں آپ کہ میرے آپ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتی تھی؟ امارہ نے چائے کا کپ لیتے ہوئے کہا۔
وشا، حوریہ اور فواد کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ آپ، اسامہ نے اپنے کپ میں چینی ڈالتے ہوئے کہا۔ امارہ کے پورے جسم میں جھلجھلی دوڑ گئی۔ کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ سوری، وہ اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، میں ملازم سے صاف کروا دیتا ہوں، آپ کے کپڑے تو خراب نہیں ہوئے۔ اسامہ بھی کھڑا ہو گیا۔ نہیں، میرے کپڑوں پر کوئی داغ نہیں لگا، امارہ نے کہا۔ اسامہ نے ملازم کو آواز دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازم آ گیا۔ ملازم نے فرش صاف کیا اور کپ کے ٹکڑے بھی اٹھا لیے۔ ملازم کے جانے کے بعد اسامہ نے امارہ کے پریشان چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ بیٹھ جائیں۔ امارہ گھبرائی سی دوبارہ بیٹھ گئی۔ آپ کہیں کہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ امارہ یکدم بولی۔ آپ، مجھے حیرت کے جھٹکے پہ جھٹکے لگائے جا رہے ہیں۔ میرا تو جیسے دماغ ہی سن ہو گیا ہے کہ میں آپ سے کیا بات کروں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھ سے کوئی بات نہ کریں۔ آپ مجھے کوئی مناسب وقت دے دیں، جب آپ فارغ ہوں میں آپ کے کلینک آ جاؤں گا۔ دراصل میں خود بھی آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ جو بات ہم نے کرنی ہے اس کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر آپ کل شام 4 بجے میرے کلینک پر آ جائیے گا، وہیں تفصیل سے بات ہوگی۔ کارڈ میں میرے کلینک کا ایڈریس۔ امارہ اپنی بات پوری نہ کر پائی تھی کہ اسامہ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ کا کلینک کہاں ہے۔ امارہ نے اپنی آنکھوں کو چاروں طرف گھماتے ہوئے اپنی بھویں اچکائیں۔ امارہ نفی کے انداز میں سر ہلاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، آپ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ آپ چائے تو پی لیں، اسامہ نے کہا۔ شکریہ، میرا ابھی دل نہیں ہے۔ اسامہ امارہ کو گیٹ تک چھوڑنے گیا۔ امارہ نے جاتے ہوئے ایک بار پھر کہا، مجھے آپ کا انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، اسامہ نے اسے یقین دلایا۔ اگلی صبح امارہ حسب معمول ناشتہ کر کے کلینک کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس کی والدہ رابعہ گھر کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ملازمہ بھی آ گئی۔ رابعہ ملازمہ کو کام سمجھانے میں مشغول ہو گئی۔ ملازمہ کو کام سمجھانے کے بعد رابعہ نے چولہے پر دودھ کی دیگچی رکھ دی اور دودھ پکانے لگی۔ ملازمہ برتن دھو رہی تھی۔ تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا کہ برتن دھونے کے بعد کیبنٹ پر کپڑا ضرور مارا کرو، مگر تم پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ دیکھو ذرا کتنی چکناہٹ جم گئی ہے، آج ضرور صاف کر دینا، رابعہ نے ملازمہ سے کہا۔ جی بی بی جی، آج صاف کر دوں گی، ملازمہ نے جواب دیا۔ رابعہ کچن کی باقی چیزیں سمیٹنے لگی۔ کچھ چیزیں اس نے فریج میں رکھیں، باقی مسالہ جات ڈبوں میں سنبھال دیے۔ اتنی دیر میں دودھ کو بھی ابالا گیا۔ رابعہ کچن سے لیونگ روم میں آ گئی۔ اس نے میگزینز کے اسٹینڈ سے میگزین اٹھایا اور صوفے پر بڑا جمان ہو گئی۔ تقریباً 11 بجے کے قریب امارہ کا فون آیا۔ رابعہ نے فون ریسیو کیا۔ ہیلو مما، آپ نے دوپہر کا کھانا نہیں بنانا، میں اپنے لیے اور آپ کے لیے ہوٹل سے کھانا منگوا لوں گی، آپ بس آرام کرنا، امارہ نے ماں کو سمجھایا۔ امارہ بیٹی، جب میں بیمار ہوں ہی نہیں تو پھر کیوں تم مجھے بیمار بنا رہی ہو؟ کوکنگ تو میں شوق سے کرتی ہوں، میرا وقت اچھا گزر جاتا ہے، فارغ ہوتی ہوں تو طرح طرح کی سوچیں ستاتی ہیں، بس میں نے کہہ دیا ہے کہ تم نہ بازار سے کھانا نہیں منگوانا، میں کھانا بنا لوں گی۔ رابعہ نے 2 ٹوک بات کی۔ امارہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ آپ سے کون جیت سکتا ہے، ٹھیک ہے جیسا آپ کو اچھا لگے، لیکن آج میں اپنا لنچ یہیں منگوا لوں گی، کام زیادہ ہے، گھر نہیں آ سکوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹائم پر کھانا منگوا لینا، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر رابعہ نے فون بند کر دیا اور دوبارہ میگزین پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ ملازمہ گھر کی صفائی کرنے کے بعد ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ ڈسٹنگ کرنے کے بعد وہ رابعہ کے پاس آئی۔ بی بی جی، سارا کام ختم ہو گیا اور کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ رابعہ نے صحن کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے وہاں صحن میں 2 جوڑے رکھے ہیں، وہ دھو دینا، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر ملازمہ کپڑے دھونے صحن میں چلی گئی۔ نوکرانی نے کپڑے دھونے میں زیادہ دیر نہ لگائی، فٹافٹ کپڑے دھو کے وہ دوبارہ رابعہ کے پاس آئی۔ بی بی جی، کپڑے بھی دھل گئے، اب میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، دروازہ ٹھیک سے بند کر دینا، رابعہ نے رسالے سے نظریں اٹھائے بغیر کہا۔ جی اچھا۔ ملازمہ چلی گئی۔ رابعہ نے وال کلاک میں وقت دیکھا، 11 بج گئے ہیں، گوشت تو میں نے فریج سے باہر نہیں نکالا۔ رابعہ ڈھیلی ڈھیلی چال سے چلتی ہوئی فریج تک گئی۔ اس نے گوشت کا شوپر نکالا اور کچن میں چلی گئی۔ کچن کی کھڑکی لان کی طرف کھلتی تھی، جہاں سے باہر کا گیٹ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ رابعہ گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ اس نے ٹوکری سے لہسن اور پیاز اٹھایا اور کاٹنے لگی۔ ویجیٹیبل شیٹ پر چھری کی کٹا کٹ کی آواز کے ساتھ ساتھ رابعہ کو گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر دیکھتی جیسے کسی نے گیٹ بند بھی کر دیا، رابعہ کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ وہ پیاز چھوڑ کر کچن کی کھڑکی کی طرف بڑھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر جا کر دور دور تک سناٹا تھا۔ اس کے ذہن میں وسوسے آنے لگے۔ اس نے لان کے چاروں طرف قطاروں میں لگے التپوش اور گلچے کے پودے کی طرف دیکھا، کوئی ان پودوں میں بھی تو چھپ سکتا ہے۔ وہ اس خیال سے کچن سے باہر آنے لگی تو کچھ سوچ کر اس نے ذہن جھٹک دیا، میرا وہم ہوگا۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ اچانک چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہنسنے کھیلنے کی پرمسرت آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرائیں۔ وہ ایک بار پھر کھڑکی کی طرف لپکی، مگر اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ یہ اندازہ ہو گیا کہ بچوں کی آوازیں لان سے ہی آ رہی ہیں۔ یہ بچے کہاں سے آئے ہیں؟ ہمارے تو قریبی پڑوسیوں کے سب بچے بڑے ہیں، شاید ان کے گھر مہمان آئے ہوں۔ رابعہ سوچتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔
لیونگ روم سے ہوتی ہوئی وہ اکبی دروازے سے باہر لان میں آ گئی۔ جو منظر اس نے دیکھا اس کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ لان میں رنگ برنگی سینکڑوں تتلیاں پودوں کے اوپر منڈلا رہی تھیں۔ اتنی زیادہ تتلیاں تھیں کہ ان کا نظروں میں سمانا مشکل تھا۔ انہوں نے فضا کو رنگوں سے بھر دیا تھا۔ 3 بچے، جن میں 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا تھا، بے تحاشا شور مچا رہے تھے۔ وہ ان تتلیوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رابعہ اس دل فریب منظر میں جیسے کھو گئی۔ وہ بچوں کی طرف بڑھی۔ یہ منظر جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی حیران کن بھی تھا کہ اتنی زیادہ تتلیاں کہاں سے آ گئی۔ ارے بچوں، آپ کہاں سے آئے ہو؟ رابعہ کے بولتے ہی سب کچھ غائب ہو گیا، تتلیاں بھی اور بچے بھی۔ رابعہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ خوف کا احساس اس کے ذہن میں وسوسے ڈالنے لگا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی لیونگ روم میں چلی گئی اور چٹکنی لگا لی۔ سامنے ٹیبل پر اس کا موبائل پڑا ہوا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور امارہ کا نمبر ملایا۔ امارہ کے کمرے کی طرف سے موبائل کی رنگ کی آواز آنے لگی۔ یہ لڑکی تو اپنا موبائل گھر پر ہی بھول گئی ہے۔ اس نے موبائل اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ وہ سہمی صوفے پر بیٹھ گئی۔ تقریباً 15 منٹ گزر گئے۔ اسے کوئی پراسرار حرکت محسوس نہ ہوئی اور نہ ہی کسی غیبی چیز کے اثرات محسوس ہوئے۔ اس نے یہی بہتر سمجھا کہ اپنا دھیان کام پر لگائے۔ وہ کچن میں گئی۔ گوشت ڈی فروسٹ ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی جلدی پیاز اور لہسن کاٹا اور ہنڈیا چولہے پر چڑھا دی۔ اس نے مٹر اٹھائے اور لیونگ روم میں آ گئی۔ خوف ختم کرنے کے لیے اس نے ٹی وی آن کر لیا۔ پورے کمرے میں سکوت چھایا ہوا تھا کہ اچانک سیٹی کسی نسوانی آواز میں کسی نے رابعہ کی سماعت میں سرگوشی کی۔ تتلیوں کے رنگ دیکھے ہیں؟ مٹروں کی ٹرے رابعہ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ حواس باختہ ہو کے کھڑی ہو گئی۔ کون ہو تم؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگی، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ ایک بار پھر اس کی قوت سماعت میں سیٹی کسی آواز میں سرگوشی ہوئی۔ وہ سب رنگ موت کے ہیں۔ رابعہ کی قوت گویا سلپ ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ وہ بوکھلائی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے رہی۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ گھر سے باہر چلی جائے۔ وہ ہمت کر کے دروازے کی طرف بڑھی تو ایک دم سیاہ غبار جالی والے دروازے سے چھن چھن کر کمرے میں آنے لگی۔ اس نے جلدی سے بڑا دروازہ بند کیا تو سیاہ دھواں دروازے کی شگافوں اور دروازے کے نیچے سے نکلتا ہوا پورے کمرے میں پھیل گیا۔ جس جگہ سے وہ سیاہ دھواں گزر جاتا چیزوں کو جھلساتا جاتا۔ رابعہ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اسے دم کشی کی شکایت بھی ہو رہی تھی اور سیاہ دھوئیں کی حرارت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ رابعہ کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ اسی دوران ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ رابعہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے ٹیلی فون کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے موت کی گھمبیر تاریکی میں جیسے زندگی کی کرن دکھائی دی۔ جو ہی اس نے ریسیور اٹھایا، بھیانک سیاہ دھوئیں نے اس کا ہاتھ جھلسا دیا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی اور ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ امارہ لائن پر تھی۔ ماں کی چیخ سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے تیزی سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور دروازے کی طرف دوڑی۔ امبر پریشانی میں اس کی طرف بڑھی۔ خیریت ہے؟ اس طرح کہاں جا رہی ہو تم؟ بس کلینک کا خیال رکھنا، اٹس ارجنٹ۔ امارہ بس اتنا کہہ پائی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ امارہ کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ وہ شدید گھبراہٹ میں ماں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ رابعہ کے ہاتھوں زندگی ریت کی طرح سرک رہی تھی۔ کوئی ایسا کمرہ نہیں تھا جہاں رابعہ خود کو چھپا لے۔ پورا گھر اس بھیانک سیاہ دھوئیں کی لپیٹ میں تھا۔ رابعہ کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھی۔ وہ ہار گئی تھی۔ وہ اپنے بوڑھے ناتواں وجود کو گھسیٹتی ہوئی کبھی کسی کمرے کی طرف دوڑتی اور کبھی کسی کمرے کی طرف۔ اس کی نظر الماری میں رکھے ہوئے قرآن پاک پر پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر قرآن پاک اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ چند ہی سانسوں میں پوری کوٹھی کو اپنی لپیٹ میں لینے والا سیاہ دھواں ختم ہو گیا۔ رابعہ کو سیاہ دھوئیں کی حرارت محسوس نہیں ہوئی تو اس نے آنکھیں کھولیں۔ اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آیا کہ اسے شیطان حمزاد سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ اسی دوران امارہ کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ مما، مما، کہاں ہیں آپ؟ امارہ۔ رابعہ نے اسے پکارا تو امارہ دوڑتی ہوئی اس کمرے میں پہنچ گئی۔ اس نے ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شکر ہے خدا کا آپ ٹھیک ہیں، امارہ نے کہا۔ رابعہ نے قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، اللہ کی اس کتاب کے آگے اس شیطان کی چل نہ سکی، ورنہ تمہاری ماں تو کب سے لقمہ اجل ہو جاتی۔ ایسے نہ کہیں۔ امارہ نے ایک بار پھر ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے قرآن پاک الماری میں رکھا اور ماں کو سہارا دیتے ہوئے اس کے کمرے تک لے جانے لگی۔ وہ ساتھ ساتھ کمروں کی دیواروں کی طرف دیکھتی جا رہی تھی جو سیاہی مائل ہو گئی تھی۔ بھیانک سیاہ دھواں تو ختم ہو گیا تھا، مگر اس کے اثرات ایسے ہی تھے جیسے کسی گھر میں شدید آتش زدگی کے بعد ہوتے ہیں۔ اس نے ماں کو بستر پر لٹایا اور کچن سے گرم دودھ لے آئی۔ بیٹا، میرا کسی بھی چیز میں دل نہیں ہے، رابعہ نے دودھ پینے سے منع کر دیا۔ امارہ نے سہارا دے کر ماں کو بٹھایا۔ مما، آپ دودھ پی لیں، میری بات مان لیں، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ رابعہ نے بڑا سا برا منہ بناتے ہوئے دودھ پی لیا اور پھر بستر پر براجمان ہو گئی۔
اس نے امارا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ امارا نے ماں کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ماں سے نظریں چراتے ہوئے اس نے آنکھیں جھکا لی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ سر جھکا کے گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ پھر اسے اسامہ کا خیال آیا۔ اس نے اپنے موبائل سے اسامہ کا نمبر ملایا۔ ہیلو، کیا حال ہے آپ کا؟ خدا کا شکر ہے ٹھیک ہوں، اسامہ نے جواب دیا۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ میرے گھر آ سکتے ہیں؟ امارا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ جی، آپ ایڈریس بتا دیں، اسامہ نے کہا۔ امارا نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھایا اور پھر فون بند کر دیا۔ تم نے کسے بلایا ہے؟ رابعہ نے تھکے تھکے لہجے میں پوچھا۔ اسامہ کو، امارا نے کہا۔ کون اسامہ؟ رابعہ نے سوالیہ نظروں سے امارا کی طرف دیکھا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، امارا نے تذبذب سی کیفیت میں جواب دیا۔ رابعہ پریشان سی ہو گئی۔ تم اسے اس طرح گھر کیوں بلا رہی ہو؟ کوئی ایسی خاص بات ہے؟ وقت آنے پر آپ کو بتا دوں گی۔ اس نے ماں کے ہاتھ کو خفیف سا دبایا۔ رابعہ کے حواس پر ابھی تک دہشت طاری تھی۔ تم نے گھر کا حال دیکھا ہے؟ رابعہ نے کہا۔ آپ زیادہ نہ سوچیں، بس آرام کریں، میں آپ کے پاس ہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر امارا وہاں سے اٹھ گئی۔ اس نے ماں کو ظاہر نہیں کیا کہ وہ محبوط نظروں سے کمرے کی دیواروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی لیونگ روم میں داخل ہو گئی۔ گھر کی دیواروں، فرنیچر اور گھر کی دوسری اشیاء کو سیاہ دھوئیں نے اس طرح لپیٹ لیا تھا جیسے پورا گھر ہی خوفناک آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہو۔ دیواروں پر لگے ہوئے اے سی اور پلاسٹک کی اشیاء تو بالکل پگھل چکی تھی۔ یہ سب دیکھ کر امارا کا سر چکرا رہا تھا، دل میں جیسے ہول اٹھ رہے تھے۔ سارے ہی کمروں کی حالت ایسی ہی تھی۔ وہ باہر لان میں گئی تو لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس نے گھر کا فرنٹ دیکھا تو اپنا سر پکڑ لیا۔ بھیانک سیاہ دھوئیں نے کھڑکیوں اور دروازوں سے اندر داخل ہوتے ہوئے ہر جگہ سیاہی بھر دی تھی۔ امارا اسی طرح پریشان کھڑی تھی کہ اسامہ گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ وہ امارا کے قریب آیا تو امارا کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ امارا اس سے کچھ کہتی، اس نے گھر کے فرنٹ کو ایک نظر دیکھا۔ فواد! اس بار امارا کی بھیگی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم اتنا سب کیسے جانتے ہو؟ اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ اس نے امارا کو شرمندہ سا کر دیا۔ اوہ سوری، آئیے اندر آئیں۔ اسامہ نے گھر کی حالت دیکھی تو وہ خاصا پریشان ہو گیا۔ وہ کچھ دیر رابعہ کے پاس بیٹھا، پھر وہ دونوں باہر لان میں بیٹھ گئے۔ کیونکہ اندر کے حالات ایسے نہیں تھے وہ تسلی سے کوئی بات کر سکیں۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، امارا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ پلیز بیٹھیں، گھر کے کوئی حالات ہیں کہ آپ میرے لیے چائے بنائیں؟ جو بات ہم نے شام کو 4 بجے کرنی تھی، اچھی بات ہے کہ وہ بات ہم ابھی کر لیں۔ میں نے بھی آپ کو اسی لیے بلایا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح ان بدروؤں کے حملے کی زد میں ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے آپ سے مل کر ایک امید سی ہو گئی ہے کہ آپ ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ شیطان ہمزاد لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں اور ہم بے بس تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر آج میں اپنی ماں کو بھی کھو دیتی تو شاید خودکشی کر لیتی۔ امارا دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر رونے لگی۔ آپ اس طرح رونے کے بجائے شکر خدا کا کریں کہ اس نے آپ کی والدہ کی جان بچائی، اور یہ سوچ اپنے آپ ذہن سے نکال پھینکیں کہ اب بھی ہم لوگوں کی اموات کا تماشا دیکھیں گے۔ زرگام کا یہ شیطانی کھیل اب زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا۔ ہم لوگوں کو اس شیطان ہمزاد سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ میں جیسا کہوں ویسا کرنا ہوگا۔ تمہارے ذہن میں کیا پلان ہے؟ تم مجھے تفصیل سے بتاؤ، میں خود ہی سب کو منا لوں گی، امارا نے کہا۔ اسامہ اس کے قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے تو مجھے تمہاری اس سب والی بات پر اعتراض ہے۔ تم نے جہاد کا اعلان تو کر دیا مگر معقول افراد کی ٹیم نہیں بنا سکی۔ ہماری جنگ ان ویمپائرز سے ہے جو شیطانی قوتوں کے حامل ہیں۔ جس وقت فوجی محاذ کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے گھر والوں کو خدا کے سہارے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ ہماری ٹیم میں صرف 4 لوگ ہوں گے، میں، تم، ساحل اور عارفین۔ ہم چاروں سر پر کفن باندھ کر محاذ کے لیے نکلیں گے، باقی سب کو خدا کے سہارے چھوڑ جائیں گے۔ ان خونخوار شیطان ہمزاد کے خاتمے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ اگر میری بات منظور ہے تو تم سب بات کر لو۔ امارا کچھ دیر کے لیے سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی، پھر مہین سے لہجے میں بولی، مما اکیلی کیسے رہیں گی؟ اور گھر کی حالت؟ اسامہ جذباتی سے انداز میں بولا، امارا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ زرگام کئی خطرناک منصوبے تیار کر چکا ہے۔ تم آنٹی کو انکل ظفر کے گھر چھوڑ دینا اور اپنے گھر کو فی الحال ایسے ہی رہنے دو۔ تم آج شام کو ہی سب کو اکٹھا کرو، مجھے جہاں آنا ہوگا بتا دینا۔ یاد رہے آج شام کو ہی فیصلہ کر لو، کل ہمیں مشن کے لیے نکلنا ہوگا۔
ٹھیک ہے، میں تمہیں فون کر کے بتا دوں گی، عمارہ نے کہا۔ اسامہ اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ مجھے کلب جانا ہے، کچھ دنوں کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کو اپنی جگہ چیف بنانا ہے۔ تمہارا ارادہ اس قدر پختہ ہے؟ عمارہ نے بھویں اچکائی۔ ہاں، تم لوگ نہ مانے تو اس مشن کے لیے اکیلا نکل جاؤں گا۔ اسامہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ عمارہ اسے باہر تک چھوڑنے لگی۔ شکریہ میرے لیے وقت نکالنے کا، اللہ حافظ، یہ کہہ کر اسامہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ زرگام کا ملازم ساجد اپنے کوارٹر میں قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھا۔ تلاوت کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ندامت کا ایک احساس اس کے اور اس کے رب کے درمیان میں آ جاتا، یہی تکلیف دہ احساس کہ وہ ایک کافر کی غلامی کر رہا ہے، اس کی ذات کا ناسور بن چکا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح وہ اپنے پروردگار سے اپنا حال دل بیان کیے بغیر رہ نہ سکا۔ میرے رب، وراثت کی طرح آباء و اجداد سے منتقل ہوتی ہوئی یہ غلامی میرے حصے میں آ گئی۔ میرا ابا کہتا تھا کہ مالک جو مرضی کرے، ہمیں اس سے کیا لینا، ہمیں تو اپنی نوکری پوری ایمانداری سے نبھانی ہے۔ تیری جان بھی تیرے مالک کی ہے۔ میں حرام کھاتا ہوں، حرام دیکھتا ہوں، میں نفرت کرتا ہوں زرگام سے، بس اپنے بابا سے کیا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ مجھے گناہ گار کو معاف کر دے، معاف کر دے یا رب۔ زرگام کی گاڑی کے ہارن کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے دعا پوری کی اور قرآن پاک کو الماری میں رکھ دیا۔ سب ملازم کام کر کے چلے گئے، اس لیے اس نے کوٹھی کے دروازے لاک کر کے باہر گیٹ کو بھی فقل چڑھا دیا تھا۔ اس کا کوارٹر کوٹھی کے ساتھ ہی تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے چابی نکالی اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کوارٹر سے باہر نکلا اور زرگام نان اسٹاپ ہارن بجا رہا تھا۔ ساجد نے آگے بڑھ کر گیٹ کا فقل کھولا، گاڑی گراج میں داخل ہو گئی۔ ساجد نے گھر کے دروازے بھی کھول دیے۔ زرگام گھر میں داخل ہوتے ہی ساجد پر برس پڑا۔ کہاں مر گئے تھے، اتنی دیر لگا دی گیٹ کھولنے میں؟ صاحب جی، میں نے تو بڑی کوشش کی تھی گیٹ جلدی کھولنے کی۔ زرگام نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا، بوٹ اور جرابیں اتار کے بے ترتیبی سے پھینکی۔ تمہیں ضرورت کیا ہے دن کے وقت گھر بند کر کے اپنے کوارٹر میں جانے کی؟ اس گھر میں دل نہیں لگتا؟ صاحب جی، سارے ملازم کام کر کے چلے گئے تھے، آپ بھی گھر پر نہیں تھے۔ زرگام کا موڈ پہلے سے ہی خراب تھا۔ ساجد کی بات سن کر وہ مزید تپ گیا۔ میں تو کئی دن گھر پر نہیں ہوتا، تم کیا گھر بند رکھو گے؟ آئندہ رات سے پہلے تم کوارٹر میں نہیں جاؤ گے۔ ساجد کی زبان سے بے اختیار نکل گیا، بہت خوف آتا ہے مجھے اس گھر سے۔ زرگام کا چہرہ غصے سے پھولا ہوا تھا، مگر ساجد کی بات سن کر اسے ہنسی چھوٹ گئی۔ تمہیں ڈر لگتا ہے زرگام کے ملازم کو؟ زرگام جو ماورائی دنیا کا بادشاہ ہے، جنات جس کے اشاروں پر کام کرتے ہیں۔ ساجد کانپنے لگ گیا۔ صاحب جی، بس دن میں کسی بھی وقت تھوڑی دیر کے لیے اپنے کوارٹر میں جانے کی اجازت دے دیں۔ اچھا، اب زیادہ میرا دماغ مت کھاؤ۔ ساجد دھیرے دھیرے قدموں سے کچن کی طرف بڑھنے لگا۔ زرگام نے اسے پیچھے سے پکارا، جلدی سے میرے لیے کھانا بنا دو، مجھے ضروری کام کرنا ہے۔ کھانا تو میں نے صبح ہی بنا دیا تھا، بس چپاتی توے پر ڈالنی ہے، ساجد نے بتایا۔ اچھا پھر جلدی کرو، میں اتنی دیر میں فریش ہو جاتا ہوں۔ زرگام یہ کہہ کر واش روم چلا گیا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے اور ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ ساجد نے سالن اور روٹی زرگام کے آگے رکھ دی اور ساتھ میں پانی اور پھل بھی رکھ دیے۔ سارے لوازمات پورے کر کے وہ کچن میں ہی بیٹھ گیا۔ تم بھی کھانا کھا لو، زرگام نے اونچی آواز میں کہا۔ ابھی بھوک نہیں ہے صاحب جی، جب بھوک ہوگی تو کھا لوں گا، ساجد نے کہا۔ زرگام نے جلدی میں کھانا کھایا اور ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ساجد کی طرف بڑھا دیے۔ میں اوپر والے کمرے میں جا رہا ہوں، میں نے 3 گھنٹے کا چلہ کاٹنا ہے، مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا، کوئی بھی ملنے آئے یا فون آئے یہی کہنا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے صاحب، ساجد نے کہا۔ زرگام زینہ چڑھتا ہوا گیلری میں چلا گیا۔ اس نے اپنی جیب سے کمرے کی چابی نکالی اور قفل کھولا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے چٹکنی لگا لی اور کمرے کی ساری کھڑکیاں کھول کر پردے پیچھے کر دیے۔ عمارہ اسامہ کی بات سن کر بہت الجھ گئی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی سب کو کس طرح تیار کرے۔ اس نے ظفر کو فون کیا۔ اس نے ظفر کو ساری بات بتائی۔ ظفر نے اسے سمجھایا، اس میں اس قدر سوچنے والی کیا بات ہے؟ اگر تم نے زرگام کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے تو تمہیں فیصلہ لینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسامہ اگر 4 لوگوں کی ٹیم بنانا چاہتا ہے تو ایسے ہی صحیح، ہم ادھر ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، تم لوگ بس اپنا خیال رکھنا۔ سب لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سے فون پر بات کر لیتا ہوں۔ تم اپنی والدہ کو میرے گھر چھوڑ دو، تمہارا گھر بھی سیٹ کرا دوں گا۔ ہمیں آج رات کو ہی سب پلان کرنا ہے، عمارہ نے گھبراہٹ میں کہا۔ ایسا کرو کہ تم رات کے 8 بجے اپنی والدہ کے ساتھ میرے گھر آ جاؤ، اسامہ کو بھی بلا لینا، ساحل اور عارفین کو میں بلا لوں گا، ظفر نے کہا۔ عمارہ ظفر کے سمجھانے کے باوجود الجھی ہوئی تھی۔ ہم اسامہ کو ٹھیک طرح سے جانتے نہیں، اس کی شخصیت انتہائی پیچیدہ ہے اور اوپر سے اس کی یہ جلد بازی۔ تم تو سائیکیٹرسٹ ہو، تم نے کیا اندازہ لگایا ہے کہ وہ کس طرح کا انسان ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ مخفی خصوصیات کا مالک ہے،
ریٹائرڈ میجر ہے۔ ظاہری بات ہے کہ بہادر اور ذہین ہے۔ جو بات مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ زرگام اور اس کے مسخر کیے ہوئے ہمزاد کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے کہ جتنا ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ انہیں کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ امارہ نے کہا، ہمارے لیے تو بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص اس طرح کے دعوے کر رہا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ رات کو اس کی بات سنتے ہیں۔ باقی تم ذہنی طور پر تیار رہو۔ تم عارفین اور ساحل کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ مشن پر چلی جانا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ساحل اور عارفین تمہارے ساتھ ہیں۔ ظفر کی بات سن کے امارہ کو کچھ تسلی ہوئی۔ باقی باتیں رات کو ہوں گی۔ اچھا، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر امارہ نے فون بند کر دیا۔ ظفر نے تاخیر کیے بغیر ساحل اور عارفین سے بات کر لی۔ ساری بات کا جب راحت کو علم ہوا تو وہ انتہائی پریشان ہو گئی، مگر ساحل نے کسی نہ کسی طرح ماں کو منا ہی لیا۔ اسی طرح کی صورتحال عارفین کے گھر والوں کی بھی تھی، مگر اس کے گھر والوں کو بھی اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس نے اپنی اور وینا کی شادی کا ارادہ بھی فی الحال ترک کر دیا۔ امارہ نے اسامہ کو بھی رات 8 بجے کا وقت دیا کہ وہ ظفر کے گھر پہنچے۔ ساحل اور عارفین نے اپنی اپنی پیکنگ کر لی۔ زرگام اپنے چلے میں مصروف تھا، ساجد برتن دھو رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کا ذہن عجیب طرح کی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ نہ جانے یہ شیطان کس کی موت کے منصوبے تیار کر رہا ہے۔ ویسے اتنا پریشان تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی کوئی چال کارآمد نہ ہو۔ اس خناس کے چہرے پہ پھیلی ہوئی مسکراہٹ کے پیچھے نہ جانے کتنے لوگوں کی آہیں ہوتی ہیں۔ کبھی کوئی چلہ اس پر ہی الٹا پڑ جائے۔ ساجد انہی سوچوں میں الجھا کر کے کام کرتا رہا۔ اسی دوران باہر بیل ہوئی۔ ساجد نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی شخص زرگام کا پوچھ رہا تھا۔ صاحب تو گھر پر نہیں ہیں، ساجد نے کہا۔ وہ شخص گاڑی میں آیا تھا، زرگام نے کچھ منگوایا تھا۔ میں ان کا سامان اندر رکھ دیتا ہوں، مگر مجھے تو صاحب نے کسی سامان کے بارے میں نہیں بتایا، ساجد نے کہا۔ بھول گئے ہوں گے بتانا، سامان رکھنا ہے تو رکھوا لو، میں اتنی دور سے بار بار نہیں آ سکتا، باہر کھڑے ہوئے شخص نے کی رنگ گھماتے ہوئے کہا۔ وہ شخص اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی سے ایک پنجرہ اٹھا کے لایا، جس کی لمبائی اور چوڑائی تقریباً 2-2 فٹ تھی۔ وہ شخص پنجرہ اٹھا کے گراج میں داخل ہوا تو ساجد لرز کے رہ گیا۔ یہ تم کیا لے آئے ہو؟ نظر نہیں آتا؟ بابا جی یہ سانپ ہے، کوبرا نسل کی جوڑی ہے، جس کو ڈس لے اس کی موت چند سیکنڈز میں ہو جاتی ہے، اس شخص نے پنجرہ ساجد کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ یار پرے کرو، میری کیوں جان نکالتے ہو، ادھر رکھ دو کہیں، ساجد نے کہا۔ اس شخص نے نفی کے انداز میں سر ہلایا۔ زرگام صاحب نے کہا تھا یہ پنجرے لیونگ روم میں رکھنے ہیں۔ پنجرے؟ ساجد نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ایک اور پنجرہ بھی ہے، اس شخص نے کہا۔ لے آؤ اندر۔ ساجد نے اندر جا کر لیونگ روم کا دروازہ کھول دیا۔ وہ شخص سانپوں کا پنجرہ اٹھا کے لیونگ روم میں آ گیا اور اس نے پنجرہ دیوار کے ساتھ رکھ دیا، پھر دوسرا پنجرہ لینے کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص ایک اور پنجرہ لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ ایک بار پھر ساجد کے جسم سے جھرجھری دور ہو گئی۔ اس پنجرے میں چھپکلیاں کچا کچ بھری ہوئی تھیں۔ پنجرہ رکھنے کے بعد وہ شخص دوبارہ کمرے سے باہر گیا اور کچھ دیر کے بعد 2 چھوٹے چھوٹے ڈبے لے آیا۔ اس نے وہ ڈبے ساجد کی طرف بڑھائے۔ یہ ان کی خوراک ہے۔ جس ڈبے کے اوپر سانپ کی تصویر ہے یہ سانپوں کی خوراک ہے، اور جس کے اوپر لیزرڈ کی تصویر ہے یہ ان کی خوراک ہے۔ سانپوں کو دودھ بھی دینا ہے، باقی یہ تو زرگام صاحب جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کس مقصد کے لیے منگوائے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ ساجد نے گیٹ بند کر دیا۔